تو بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ایمان لائی اس دن حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کل 40,000 دینار تھی. جس دن آپ سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کیا اور آپ کی غلامی میں داخل ہوئے 40,000 دینار حضرت ابوبکر صدیق نے کل اپنی دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر سے نچھاور کر دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا اتنا نفع مجھے کسی کے مال نے نہیں دیا. تو یہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سنا تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ جتنا نفع میں نے آپ فرمانے لگے کہ میں بھی اور میرا مال بھی سب حضور کا ہی تو ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ہمارے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے, ہمارے اوپر کسی کا احسان نہیں, سب کا احسان میں نے اتار دیا ماں سوائے ابو بکر صدیق کا, کہ اب حضرت ابو بکر صدیق کا جو احسان ہے وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی عطا کرے گا. مشکات شریف کی حدیث ہے. حضرت عمر فاروق کی ہر جگہ کوشش ہوتی تھی کسی طرح حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جائیں, اور غزوہ تبوک میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دلائی تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ آج میں نے ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جانا ہے. مگر حضرت جب ان سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کیا لائے, فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال پورا لے آیا, آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا. پوچھا ابو بکر تم کیا لائے, فرمایا یا رسول اللہ سارا مال لے آیا. پیچھے کیا چھوڑا, فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑا, صرف اللہ کا رسول. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو چکے ہوئے تھے, فنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ